أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری زندگی کو اب تک باقی رکھی ہے، ورنہ ہماری عمر کے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دنیا سے گئے ہوئے اتنے سال گزر چکے ہیں کہ ان کی ہڈیاں بھی سڑگل کر ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کو باقی رکھی ہے، عبادت کرنے کی توفیق دی ہے، اور اللہ اپنے گھر اس ادارے میں آنے کا موقع دیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے نبی سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں سب سے آخر میں، لیکن انشاءاللہ سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ ان کی امتی ہونے کی وجہ سے میدان محشر میں سب سے پہلے سوال و جواب ہوگا، اور انشاءاللہ حضور کی سفارش سے ہم سب جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد میں اس ادارے کے ذمہ دار مدرسین، ملازمین جو بھی اس کی خدمت انجام کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے چنا اور وہ اخلاص کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ چھوٹا سا بچہ جب یہ تلاوت کر رہا تھا، میں اللہ کے گھر میں ہوں تو میرے دل تو دھڑکی رہے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ آنکھ سے آنسو اچھل جائے گا۔ یہ چھوٹا سا بچہ، ابھی 11-12 سال کا بچہ حافظ قرآن نظر آ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی عربی کی کتاب آپ ایک صفحہ یاد کریں گے، مہینہ بھر یاد کریں گے، کچا رہے گا، لیکن یہ حافظ قرآن 11 سال کا بچہ، اس ادارے کی محنت ہے۔ یہ جو عوام آئی ہے، میں ان سے سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بچے، ابھی ہم لوگ اگر سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہماری سورہ فاتحہ درست نہیں ہے، ہم اتنے عمر کو پہنچ چکے، لیکن اس ادارے کی محنت کیا ہے؟ ان چھوٹے سے بچہ جس کو بولنا نہیں آتا، اچھے طریقے سے اپنے ماں کی زمین کو ادا نہیں کر سکتا، اس کے استاد نے محنت کر کے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کریں تو پوری زندگی ان کا احسان نہیں جتا سکتے ہیں۔ ہم عوام کو اکثر جگہوں پہ حفاظ قرآن جب حافظ ہوتے ہیں تو اس وقت میں یہ بات عوام کو کہتا ہوں کہ آپ اس ادارے کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر نہیں سمجھیں گے، یہ ادارے کی مدد نہیں کریں گے، ان میں ہاتھ نہیں بٹائیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ادارہ ختم ہو جائے گا تو دنیا سے قرآن اٹھنے لگے گا اور دنیا میں قرآن کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ حافظ قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن کے زبر سے بھی مٹ جائیں گے اور قرآن کے حرکت اور زبر کو بھی لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، جس کی بنیاد پر قرآن اسلام ابھی زندہ ہے۔ اس کے بعد میں بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حافظ کا جو لفظ آپ نے سنا ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، اور 99 ناموں میں اللہ کا کوئی بھی نام رکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے میں اپنا نام اللہ رکھوں، تو اللہ کا کوئی بھی نام اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس نام کے شروع میں لفظ عبد بڑھانا ہوگا۔ اگر اللہ اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں تو عبداللہ نام رکھنا پڑے گا، اللہ سے پہلے عبد بڑھانا پڑے گا۔ اگر غفار اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں تو عبد بڑھا کر عبد الغفار رکھنا پڑے گا۔ اگر ستار رکھنا چاہتے ہیں عبد الستار کہنا پڑے گا۔ یعنی اللہ کے 99 نام میں سے کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جس کے شروع میں آپ عبد نہ بڑھائیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو اپنے سینے میں میرے کلام کو اتار لیتا ہے، ہم اس کو ڈائریکٹ
اپنا نام حافظ دے دیتے ہیں. اس کے شروع میں کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا اس کا نام حافظ دے دیا جاتا ہے. اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو اپنے سینے میں قرآن اتار لے, ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ میرا نام ڈائریکٹ رکھ سکتا ہے. اس کے شروع میں عبد لگانے کی ضرورت نہیں, عبد الحافظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اسی میں ہی حافظ کہا جا سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حافظ قرآن ایک معمولی انسان اور شخصیت نہیں ہے, بلکہ اس کی اہمیت ہم یہاں نہیں سمجھ پا رہے ہیں, میدان محشر میں اس کی اہمیت سمجھ پائے گی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امریکہ کا پیسہ اگر آپ کے ہاتھ میں 10 روپے تو آپ پورے انڈیا گھوم جائیں گے, اس کی کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے. حالانکہ امریکہ کا پیسہ انڈیا سے زیادہ قیمتی ہے, لیکن ایک آپ بہار کے اندر اس کو لے کر کے پوری دکان میں گھومیں گے, کوئی اس کی اہمیت نہیں دے گا, دیکھے گا کہ چل یہ چلنے والا نہیں ہے, اس کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی اہمیت یہاں کے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. امریکہ جب جائے گا تو وہاں کی اہمیت وہ لوگ سمجھتے ہیں. اسی طرح سے یہ حافظ قرآن دنیا میں لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے تو لوگ ہمیں گری نگاہوں سے دیکھیں گے. خاص طور سے ہم اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھو یہاں اگر اس کی اہمیت لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھو کہ یہ جگہ اس کی اہمیت کی نہیں ہے, بلکہ اس کی جگہ آخرت ہے. میدان محشر میں جب آپ جائیں گے تو اس وقت اس کی اہمیت سمجھ آئے گی کہ ہاں ایک حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہے. ذرا میں مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا سادہ لو اور زمین پر پھینک دو, کوئی بھی آئے گا راستے سے پیر سے روکتا ہوا آگے کی طرف چلا جائے گا, لیکن اسی کاغذ کو اٹھاؤ, صاف کرو, اس پر قرآن کی ایک آیت چھوٹی سی لکھ دو, انا للہ, یا کوئی بھی لکھ دو تو قرآن کی ایک آیت کو انا اعطینا لکھ دو, اور لکھنے کے بعد اس کو زمین پر رکھ دو. کوئی بھی آئے گا تو پیر سے روکنا تو دور کی بات ہے, اس کو سب سے پہلے اٹھائے گا, اس کو چومے گا, اپنے سینے سے لگائے گا, اونچی جگہ پہ اس کے رکھے گا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اگر آپ جائیں ایک کپڑے کو کپڑا بچھا کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن وہی کپڑا اگر اس کو کھول بنا لیں, اس کو قرآن میں ایک مرتبہ لگا دیں تو قرآن سے لگنے کی وجہ سے اس کو کوئی بچھا سکتا ہے؟ ایک کھول جب قرآن سے, ایک کپڑا جب قرآن سے جڑ جاتا ہے تو اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس پر پیر رکھنا تو دور کی بات ہے, اس پر لوگ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے, اس کو ادب و احترام دیتے ہیں. ایک لکڑی کہ جس کو بنا کر ٹیبل پہ بنا کر جوتے پہن کر لوگ اس پہ چڑھتے ہیں, لیکن اسی لکڑی سے رحل بناؤ اور ایک بار قرآن اس پہ رکھ دو, اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ نیچے رکھنا تو دور کی بات ہے, اس کو کبھی بھی زمین پر نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے قرآن کی طاقت. ذرا بتاؤ کہ قرآن کی آیت جب کاغذ پر لکھی گئی وہ کاغذ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, جب قرآن کی آیت اور قرآن جب ایک کپڑے سے مل جاتا ہے کپڑے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, جب قرآن ایک لکڑی سے مل جاتا ہے ریحل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لیکن وہی قرآن جب انسان کے سینے میں اتر جائے تو کیا انسان کی اہمیت نہیں بڑھتی؟ یہ الگ بات ہے, ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں, یہ الگ بات ہم عزت نہیں دیتے ہیں, لیکن اس انسان کی عزت اس لکڑی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اس کاغذ کے ٹکڑے سے بھی جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو. اس لیے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے, جو ساری مخلوقات میں سب سے افضل, اور قرآن کی آیت مزید اس کے سینے میں اتر گیا. بتاؤ اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے. لیکن میں نہیں دیتا ہوں, میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا, لیکن مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ حافظ قرآن قیامت کے میدان میں آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے میدان میں اللہ اس کو اختیار دیں گے کہ 10 آدمی کو بلا کر کے لے کے آؤ, اپنے خاندان کا ہو, اپنے گھر کا آدمی جو بھی جان پہچان کا ہو, 10 آدمی کو بلا کر لاؤ جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا. وہ حافظ قرآن بلا کر کے آئے گا, اللہ کہیں گے جاؤ تمہاری سفارش کی وجہ سے جو جہنم میں جا رہا تھا اس کو میں جنت میں جانے کا فیصلہ کرتا ہوں. ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, یا رک کر کے بتاؤ کہ آج ملک ہندوستان کے وزیر اعظم ہمارے نریندر مودی صاحب ہیں, آپ بتائیں کہ اگر کوئی جج کورٹ کا اگر جج یہ فیصلہ کر دے ایک آدمی کے بارے میں کہ 1 مہینے میں جرم ثابت ہونے کے بعد
اس کو پھانسی دے دی جائے گی. اگر وزیر اعظم صاحب بھی قانون سے آ کر کے بچانا چاہیں تو اس کو نہیں بچا سکتے. ایک وزیر اعظم کے اندر یہ ہندوستان نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ ایک قانون سے توڑ کر کے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو جائے اور اس کو بچا سکیں. لیکن ذرا بتائیں کیا جہنم میں جانا پھانسی سے بھی چھوٹا ہے؟ جہنم میں جانا یہ پھانسی سے چھوٹا نہیں ہے. پھانسی سے آدمی مر جاتا ہے, جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک درد ہوتا ہے. لیکن ایک انسان جہنم میں رہے گا, اس کو موت نہیں آئے گی, 24 گھنٹے گھٹن میں زندگی گزارے گا. ذرا بتائیں کہ قیامت کے میدان میں ایک حافظ کو کتنی طاقت دی گئی کہ جہنم میں جو موت سے بھی بدتر جگہ ہے وہاں جانے کا فیصلہ ہو چکا, لیکن اللہ نے اتنی طاقت دی. ایک مرتبہ رب کریم سے کہہ دے گا کہ رب کریم ہم نے اپنے سینے میں تیرے کلام کو اتارا ہے, اگر تو اس کی عزت کرتا ہے تو مجھے سفارش کر دے. رب کریم کہیں گے لے جائیے 10 آدمی کو, ایک بار تو زبان سے نکال دے, یہ 10 آدمی جنت میں چلے جائیں گے. اور 10 آدمی کے ساتھ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ ہوتے ہیں حافظ قرآن. میں عوام سے آخر میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں, میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ کہ کیا ہمارے اساتذہ کرام, کیا ہمارے مدرسے کے ذمہ دار حضرات, کیا ملازمین آپ کے دروازے پہ جاتے ہیں اور مدرسے کے تعاون کے لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جاتے نہیں, یہی حافظ قرآن بنانے کے لیے, اللہ کے کلام سینے میں اتارنے کے لیے یہ 3 رات بچوں پہ محنت کرتے ہیں, وقت نکال کر کے انہیں بچوں کی پرورش کے لیے, تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے دروازے پہ جاتے ہیں. میں نے تجربہ کیا ہے, مجھے اندازہ ہے ہمارے مسلمان بھائی کبھی کبھی ایسے بلوکی سے ملتے ہیں اور وہ ایسے بلوکی سے کہ دل اور طبیعت کرتی ہے کہ آج کے بعد سے یہ کام ہم چھوڑ دیں اور زندگی میں کسی کی ملازمت کر لیں لیکن مدرسے کا کام نہ کریں. بہت درد کے ساتھ میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یاد رکھیں قیامت کے میدان میں اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تو ہم لوگ قیامت کے میدان میں رب کریم سے کہیں گے کہ یہ عوام آپ کے حافظ قرآن بنانے کے لیے, آپ کی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو یاد رکھیں کہ آپ مسلمانوں کے فہرست میں نہیں رہیں گے, آپ کو سزا مستحق ہو سکتی ہے, آپ جہنم میں جا سکتے ہیں. اس لیے آج میں کہنے پر فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہم نے علم حاصل کیا ہے, ہمارے اساتذہ کرام نے محنت کی ہے, یہ اپنے محنت سے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں, آپ اپنے پیسوں سے ان کا کام کریں اور ایک ساتھ ہو کر کے جب آپ کے دروازے پر جائیں ان کا خیر مقدم کریں, ان کی عزت اور استقبال کریں اور ان کو کم سے کم چائے اور ناشتہ جو بھی پوچھنا ہو پوچھ لیں اور ان کا جو بھی ضرورت ان کی پوری کوشش کرنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ ہم عوام سے یہ امید نہیں بلکہ یقین رکھیں گے کہ عوام اس کا ساتھ دے گی اور انشاءاللہ جس طرح کی ضرورت ہو, جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے میں بچے حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے ہمارے گھر میں 5 بچے, آخر میں میری بات سنیے گا, ہمارے گھر میں 5 بچے ہیں اور ہم ان کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے اس لیے کہ وہ ماحول نہیں ہے. ہم ان کو دنیاوی لاٹ پڑھائیں, کوئی بات نہیں پڑھائیں, کوئی دقت نہیں, اسلام اس کی اجازت دیتی ہے. اگر ہمارے پاس بچہ نہیں ہے حافظ قرآن بنانے کے لیے, کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ایک بچہ مدرسے سے لیں, اس کا پورا خرچہ دیں اور بچپن سے لے کر کے اس بچے کو حافظ قرآن بنانے تک پوری تعاون کریں اور ہم اپنے پیسے سے اس کو حافظ قرآن بنائیں. میں خدا کی قسم رب کریم کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح قیامت کے میدان میں اپنا سگا بیٹا جو حافظ قرآن ہوگا اور اس کے باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا, اس سے عزت سے نوازا جائے گا, اسی طریقے سے وہ حافظ قرآن بھی میدان محشر میں آپ کو تلاش کرے گا اور آپ کے بھی سر پر باپ کی طرح تاج رکھا جائے گا. جس نے دوسرے کے بچے کو, جس کے پاس طاقت نہیں تھی, آپ نے اپنے پیسوں اور محنت سے حافظ قرآن بنایا ہے. اس لیے میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں اس درد کو اٹھائیے, اسلام کے جھنڈا کو آگے بڑھائیے, ہم بھی محنت کریں, آپ بھی ساتھ دیجیے, ورنہ تو یہ اسلام ایک وقت آئے گا کہ جب مدرسے مٹیں گے تو اپنے گاؤں اور محلوں میں وہ بچے نظر آئیں گے کہ جو بچے صرف شراب نوشی کریں گے, جوا کھیلیں گے اور بچوں کو کنٹرول کرنا, ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے عوام آج جاگنے کی کوشش کیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اتنے رہنے کے باوجود بھی آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, بغیر گناہ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, بلڈوزر سے بلڈوز کیا جا رہا ہے, نہ جانے کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہیں. ذرا غور کیا ہم نے کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے کیا ایسا کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ صحابہ کا دور ہم نے نہیں دیکھا؟ 313 افراد ہیں, 1000 کے انہوں نے چھکے چھوڑائے, ان کا روپ پوری دنیا میں تھا,
دوسرے کے دلوں میں ان کا دبدبا تھا. آخر مسلمانوں کے اتنے تعداد ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا روز دبدبا غیروں کے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے ہماری نیت صحیح نہیں، ہمارا اخلاص نہیں ہے، سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے. اگر سنت کے مطابق زندگی ہے تو جو سنت پر چل رہا ہے اس کو چلنے دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اتنے ہی پر اپنی بات کو ختم کریں گے. اور انہوں نے جو شعر پڑھا تھا مجھے بہت ہی اچھا لگا، جو قرآن کے ہم اس کو آخر میں ایک مرتبہ پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا دے اپنے سینے میں اس کے 30 باروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. وہ ہماری نہیں لگ رہا.